بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، فقہ اسلامی الہدایہ کے درس میں وقت کے تقاضا کے مطابق فیصلہ یہ کیا کہ کتاب النکاح کے ساتھ ساتھ کتاب الاضحیہ کا بھی درس شامل کر دیا جائے، کیونکہ عید الاضحیٰ قریب ہے اور قربانی کے مسائل عوام کی طلب ہوتے ہیں۔ اس بنا پر ضروری سمجھا کہ کتاب الاضحیہ کو درس کا حصہ بنا دیا جائے، اور عید آنے سے پہلے اس کتاب کو مکمل دروس کی شکل میں مطالعہ کر چکے ہوں۔ مصنف علیہ الرحمہ کتاب الاضحیہ قربانی کے باب میں سب سے پہلے قربانی کے حکم پر بحث کرتے ہیں کہ قربانی واجب ہے یا سنت ہے، اور پھر اس کی شرائط کیا ہے، وجوب کی شرائط، ادا کی شرائط کیا ہے، اسباب کیا ہیں، یہ سب باتیں آغاز میں بیان کرتے ہیں۔ علماء کے مختلف مذاہب بیان کرتے ہیں۔ قال الاضحیۃ واجبۃ علی کل حر مسلم مقیم موسر فی یوم الاضحیٰ۔ فرماتے ہیں کہ قربانی کے دن ہر وہ مسلمان جو آزاد تھا، مقیم تھا اور اس کے پاس گنجائش تھی، اس پر قربانی واجب ہے۔ یہ صفات اور یہ شرائط قربانی کے دن اگر اس بندے کے اندر پائی جائیں، یہ اوصاف، اس بندے پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کے دن میں آزاد تھا، مسلمان تھا، قربانی کے دن اس کے پاس گنجائش تھی، اور قربانی کے دن مقیم تھا، سفر میں نہیں تھا، فرماتے ہیں کہ اس پر قربانی واجب ہے۔ ان نفسہ، اپنی طرف سے، وَأَنْ وَالَدِهِ الصِّغَارِ، اور اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے۔ اگر اولاد بڑی ہے، جوان ہے، تو شریعت میں بالغان کے احکام الگ ہو جایا کرتے ہیں، ان کے وظائف، فرائض، ذمہ داریاں، حقوق، سب کچھ الگ طور پر ان کی اپنی ولایت کے ساتھ شریک ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے ولی خود ہوتے ہیں، اور ان کے فرائض، ذمہ داریاں، حقوق بھی ان کے اپنے الگ طور پر ثابت ہو جایا کرتے ہیں۔ اس طریقے سے اگر کوئی بالغ لڑکا یا لڑکی، اگرچہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہوں گے، اگر وہ اپنے طور پر ذاتی حیثیت سے ان کے پاس اتنی دولت ہو جائے اور وہ یہ شرائط ان کے اندر پائی جائیں کہ مقیم بھی ہے، اس کے پاس گنجائش بھی ہے، مسلمان اور آزاد بھی ہے، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اور گنجائش سے کیا مراد ہے؟ گنجائش میں علامہ مرغنانی علیہ الرحمہ نے پیچھے باب صدقۃ الفطر میں آپ نے یہ بیان کیا تھا کہ گنجائش سے مراد اسی بندے پر قربانی واجب ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہے، اور صدقہ فطر یا قربانی کے لیے کیا نصاب اور گنجائش ہے، صدقہ فطر کے باب میں آپ نے بیان کیا تھا کہ انسان کے ذاتی رہائشی گھر، ضرورت کے کپڑے اور ضرورت کی غذا، ضرورت کی سواری، اور گھر کے اندر کوئی ملازم ہے یا اگر کوئی غلام ہے ضرورت کا، وہ بھی اس میں شامل ہے، یا جتنا بھی ضرورت کا سامان ہے۔ اور اسی طریقے سے جو اثاثہ جات ہیں کہ جن سے آمدن ہے، آمدنی جن اثاثہ جات سے ہے، وہ بھی اسی میں شامل ہو جائیں گے۔ اثاثہ جات اور گھر کی ضروری اور زندگی کی بنیادی ضروری حاجات سے بڑھ کر اگر اس کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، اس پر قربانی فرماتے ہیں کہ واجب ہے۔ امام ابن امام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر تبصرہ کیا۔ یہ مصنف نے تو چند باتیں اس طریقے سے بیان کر دی کہ وہ مسلمان ہے، آزاد ہے، مقیم ہے، اور اس کے پاس موسر ہے، اس کے پاس گنجائش، اس پر قربانی واجب ہے۔ آپ اس کے اندر شرائط، اسباب کی الگ الگ تخصیص کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ شرائط دو طرح کی ہوتی ہیں، بعض شرائط وہ ہیں کہ جو واجب ہونے کے لیے ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ ان سے ادائیگی ثابت ہوتی ہے، یعنی بعض شرائط وجوب ہیں،
اور بعض شرائط ادا ہیں۔ فرماتے ہیں کہ صاحب نہایہ امام حسین السغناقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے خوشحالی کو کہ جس بندے کے پاس گنجائش ہے، گنجائش کو، اس کے مسلمان ہونے کو، اور وقت یعنی قربانی کا دن، فرماتے ہیں کہ یہ 3 شرائط وجوب کی شرائط ہے۔ جس بندے میں یہ 3 چیزیں موجود ہوں گی تو اس بندے پر قربانی واجب ہو جائے گی، یہ وجوب کی شرائط ہوگی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ وقت یعنی قربانی کا دن، قربانی کے 3 یوم، 3 ایام، فرماتے ہیں کہ یہ، اور نماز کے، عید کی نماز کے بعد قربانی کا ہونا، یہ فرماتے ہیں کہ ادائیگی کی شرط ہیں۔ اگر قربانی کے ایام ہوں گے تو قربانی ادا ہو سکتی ہے، اور اسی طریقے سے عید کی نماز سے پہلے نہیں بلکہ شرط ہے کہ عید کی نماز کے بعد ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ ادائیگی کی 2 شروط ہیں۔ تو لہٰذا حسین السغناقی صاحب نہایہ نے وقت کو اس کے وجوب کی شرط بھی گردانا اور ادائیگی کی شرط بھی گردانا، اور ابن امام رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرنے کے بعد اپنا موقف دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک وقت شرط نہیں ہے، نہ تو وجوب کی شرط ہے اور نہ ہی ادا کی شرط ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک وقت قربانی کے وجوب کا سبب ہے، قربانی کے وجوب کا سبب ہے، اور پھر گنجائش اور اس کا مسلمان ہونا یہ اس کے شرائط وجوب ہیں، اور اسی طریقے سے اس کا مقیم ہونا یہ اس کی شرائط وجوب ہیں، اور پھر شرائط ادا میں نماز عید کے بعد قربانی کا واقع ہونا یہ شرائط ادا میں شامل کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد مصنف قربانی کے واجب یا سنت ہونے پر بحث کرتے ہیں کہ کیا قربانی سنت ہے یا واجب ہے۔ بعض فقہاء نے اسے سنت قرار دیا، بعض نے اسے واجب قرار دیا، جبکہ مصنف نے خود بھی اسے الاضحیۃ واجبہ کہا، قربانی کو واجب قرار دیا۔ علماء کے موقع بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دلائل دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اما الوجوب فقول ابی حنیفہ و محمد و ظفر والحسن واحد الروایتین یا نبی یوسف رحمہم اللہ۔ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے واجب قرار دیا امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام ظفر اور امام حسن بن زیاد ہیں، اور امام ابو یوسف کا ایک قول بھی اسی پر ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَأَنْهُ أَنَّهَا سُنَّةٌ ذَكَرَهُ فِي الْجَوَامِعِ۔ فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف کا ایک قول اس کے سنت ہونے پر بھی ہے کہ جو انہوں نے اپنی کتاب جوامع میں ذکر کیا، یعنی امام اعظم، امام محمد، ظفر اور امام حسن، ان کا ایک ہی موقف آ گیا واجب کا، اور امام ابو یوسف سے 2 قول آ گئے، ایک سنت کا اور دوسرا واجب کا۔ وَهُوَ قول الشافعی، کہتے ہیں کہ امام شافعی کا بھی یہی قول ہے جو امام ابو یوسف کا دوسرا موقف ہے، دوسرا قول۔ وذکر الطحاوی ان علی قول ابی حنیفہ واجبۃ وعلی قول ابی یوسف و محمد سنۃ مؤکدہ۔ امام طحاوی نے بیان کیا کہ امام ابو حنیفہ کا قول واجب پر ہے، اور صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد کا قول سنت مؤکدہ پر ہے۔ یہ امام طحاوی بیان کرتے ہیں، یعنی انہوں نے امام ابو یوسف اور امام محمد سے جو اس کے واجب ہونے کی روایت ہے اس کا رد کر دیا کہ امام محمد کے نزدیک واجب نہیں ہے، اور امام ابو یوسف سے اس کے وجوب پر کوئی روایت نہیں، رد کر دیا، فرما دیا کہ ان دونوں کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے۔ وَهَكَذَا ذَكَرَ بَعْضُ الْمَشَائِخِ الْاخْتِلَافَ۔ مصنف کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے مختلف مشائخ نے اپنی اپنی کتب فقہ کے اندر علماء کے اختلاف کو بیان کیا ہے۔ وَوَجْهُ سُنَّتِ، اب اس کے بعد دلائل کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ مصنف کا، علامہ مرغی نانی کا مزاج یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے مخالف کے دلائل لاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ان کا اپنا موقف ہوتا ہے جسے انہوں نے مختار ثابت کرنا ہوتا ہے اس کے دلائل بعد میں لاتے ہیں۔ پہلے مخالف کے دلائل کا جواب دیتے ہیں، پھر اپنے دلائل ثابت کرتے ہیں، دلائل اس میں اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وجہ سنت، جنہوں نے اسے سنت قرار دیا ان کی کیا دلیل؟ پہلا فرمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کی دلیل ہے، من اراد ان یضحی منکم فلا یاخذ من شعرہ واظفارہ شیئا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ کرے تو وہ اپنے ناخن اور اپنے بال نہ کاٹے۔ تو اس سے سنت کے موقف والوں نے یہ دلیل بنائی، وَالتَّعْلِيقُ بِالْإِرَادَةِ يُنَافِي الْوُجُوبِ۔ کہتے ہیں کہ جب حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو ارادے سے خاص کر دیا کہ جس کا ارادہ ہے قربانی کرنے کا، تو
تو کہتے ہیں کہ جب ارادہ آ گیا تو اس نے وجوب کو ثابت کر دیا، ساقط کر دیا۔ اگر ارادے کے ساتھ اگر یہ واجب ہوتا تو آپ یوں نہ فرماتے کہ جس کا ارادہ ہوتا، پھر اس میں کسی کا ارادہ نہ شامل ہو سکتا۔ اگر لوگوں کا اپنا ارادہ شامل ہو سکتا ہے، حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا، تو اس کا مطلب ہے واجب نہیں، انہیں آپ نے اختیار دے دیا۔ اور دوسری دلیل دیتے ہیں وَلِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ وَاجِبَةٌ عَلَى الْمُقِيمِ لَوَاجَبَتْ عَلَى الْمُسَافِرِ، کہتے ہیں کہ اگر قربانی مقیم پر واجب ہے تو مسافر پر بھی واجب ہونی تھی، اور جب مسافر پر واجب نہیں تو مطلب ہے مقیم پر بھی واجب نہیں۔ لِأَنَّهُمَا لَا يَخْتَلِفَانِ فِي الْوَظَائِفِ الْمَالِيَّةِ كَالزَّكَاةِ، کہتے ہیں کہ مقیم ہونا یا مسافر ہونا وظائف مالیہ میں مختلف نہیں ہوتے، جیسے زکوٰۃ ہے کہ زکوٰۃ مسافر پر بھی فرض ہے اور مقیم پر بھی فرض ہے، ایسا نہیں کہ مقیم پر فرض ہو مسافر پر فرض نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی پر قرض ہے تو قرض بھی مقیم کو بھی ادا کرنا لازم ہے اور مسافر کو بھی ادا کرنا لازم ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وظائف مالیہ میں مقیم اور مسافر کے احکام مختلف نہیں ہوتے۔ تو یہاں پر اگر قربانی مسافر پر واجب نہیں تو اس کا مطلب ہے مقیم پر بھی واجب نہیں ہے۔ وَسَارَ كَالْعَتِيرَةِ، کہتے ہیں کہ اور یہ عتیرہ کی طرح ہے۔ تیسری دلیل دیتے ہیں، عتیرہ کیا تھا؟ قربانی کے وجوب سے پہلے، اور یہ اسلام سے پہلے لوگ یہ بھی ایک قربانی تھی، رجب کے مہینے میں قربانی دیا کرتے تھے۔ اسلام کے اول ایام میں، پہلے سالوں میں جب بھی قربانی واجب نہیں تھی، اس وقت مسلمان بھی عتیرہ کی قربانی کرتے تھے۔ اسلام میں بھی عتیرہ تھا، اس میں بھی یہ تھا کہ مقیم پر بھی سنت تھی، مسافر پر بھی سنت تھی۔ کہتے ہیں کہ قربانی اس کا بدل ہے، عتیرہ کی مثل ہے، اگر مسافر پر سنت ہے تو مقیم پر بھی سنت ہے۔ اب اس کے بعد مصنف وجوب کے دلائل لاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قول علیہ السلام من وجد ساعۃ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے پاس قربانی کرنے کی طاقت، اس کے پاس گنجائش ہے، ولم یدہی، اور وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، فرمایا کہ وہ بندہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ومثل ھذا الوعید لا یلحق بترک غیر الواجب، کہتے ہیں کہ اتنی سخت وعید غیر واجب کو ترک کرنے پر نہیں آ سکتی۔ اگر یہ اتنی سخت وعید آئی تو یقیناً واجب تھا، تو آپ نے یہ سخت وعید بیان فرمایا، اگر واجب نہ ہوتا تو یہ وعید نہ آتی۔ یہ حدیث مبارکہ قربانی کے واجب ہونے پر دلیل ہے۔ دوسری دلیل لاتے ہیں وَلِأَنَّهَا قُرْبَةٌ یُضَافُ إِلَيْهَا وَقْتُهَا، فرماتے ہیں کہ قربانی ایک ایسی باعث قربت عبادت ہے کہ جس میں وقت کو اس کی طرف مضاف کیا گیا ہے، وقت کو اس کی طرف مضاف کیا گیا۔ یقال یوم الاضحیٰ، جیسے کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے یوم الاضحیٰ، یوم مضاف ہے، الاضحیٰ مضاف الیہ، یوم وقت کو اضحیٰ قربانی کی طرف مضاف الیہ کیا ہے، اس کی طرف اس کی اضافت کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اضافت وذالک یوزن بالوجوب، یہ جو اضافت ہوتی ہے یہ وجوب کو بیان کرتی ہے، کیونکہ لأن الاضافۃ للاختصاص، اضافت کسی چیز کا اختصاص بیان کرنے کے لیے آتی ہے، وہو بالوجود، اور اختصاص وجود کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ ایک چیز کو کسی کے ساتھ خاص کرتے ہیں، جب تک وہ چیز پائی نہ جائے گی تو خصوصیت کیسے آ سکتی ہے؟ اگر آپ نے کسی کو صاحب علم کہہ دیا تو جب تک کسی کو علم والا کہہ دیا، یا کسی چیز کو مکان کا مالک کہہ دیا کہ یہ مکان فلاں بندے کا ہے، مکان فلاں بندے کا، اضافت آ گئی، تو جب مکان ہی ثابت نہ ہوگا تو اضافت کیسے ہوگی؟ فرماتے ہیں کہ اضافت اس کے وجود سے ثابت ہوتی ہے، چیز پائی جائے گی تو اضافت ہوگی۔ اور پھر فرماتے ہیں والوجوب هو المفضی الی الوجود، کہتے ہیں کہ جب تک ہم اسے واجب نہیں قرار دیں گے تو قربانی کا وجود ثابت نہیں ہو سکتا، کہ کہیں پر قربانی ہوگی کہیں پر نہیں ہوگی۔ اور اس طریقے سے یہ دن یوم الاضحیٰ کے طور پر قربانی کے ساتھ خاص نہیں رہے گا۔ کہتے ہیں والوجوب والمفضی الی الوجود، واجب قرار دینا وجوب اس چیز کے وجود کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اگر ہم قربانی کو واجب قرار دیں گے تو اس کا وجوب اسے پائے جانے کی طرف لے کر جائے گا، اس کے وجود کی طرف لے کر جائے گا۔ جب قربانی کا وجود ثابت ہوگا، یعنی قربانی پائی جائے گی، تو اختصاص ثابت ہو جائے گا، اور جب اس اختصاص ثابت ہوگا تو اضافت درست ثابت ہوگی۔ یہ ایک عقلی دلیل بیان کرتے ہیں۔
اور اگر ہم اسے واجب ثابت نہیں کرتے، اگر واجب نہیں تو قربانی کا وجود ہی نہیں ہوگا، اور وجود نہیں تو اختصاص نہیں، اختصاص نہیں تو اضافت نہیں، تو یوم الاضحیٰ کہنا یہ غلط اضافت ہو جائے گی، اور اس اضافت کو درست ثابت کرنے کے لیے اسے واجب قرار دینا ضروری ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ظاہر بالنظر الی الجنس، تمام احکام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان میں یہی ہے کہ اگر ان کا وجود ثابت کرنا ہو تو انہیں واجب کرنا پڑتا ہے، اور اگر انہیں واجب نہ ہو تو بعض جگہوں پر پائے جاتے ہیں، بعض پر نہیں پائے جاتے۔ غیر ان الادا یختص باسباب، اب یہاں پر ان کے دلائل کا جواب دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو مثال وہ مسافر اور مقیم کی دلیل بیان کی تھی، فرماتے ہیں کہ علاوہ ازیں وہ جو انہوں نے بات کی ہے، ادائیگی کے ساتھ کچھ اسباب مختص ہیں، قربانی کی ادائیگی کے ساتھ کچھ اسباب مختص ہیں۔ یشق علی المسافر استحضار، فرماتے ہیں کہ مسافر کے لیے ان اسباب کو بروئے کار لانا یا ان اسباب کو وہاں پر مہیا کرنا یہ مشکل ہے اس کے لیے، اس مشکل کی وجہ سے اس کو رعایت دے دی گئی ہے، مشکل کی وجہ سے رعایت ملی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ وجہ ہے، نہ کہ مقیم اور مسافر کے اندر کوئی فرق ہے، وگرنہ تو ان کے اندر کوئی فرق نہیں۔ جیسے مقیم پر فرض ہے، اسی طرح جیسے نماز ہے مقیم پر بھی فرض اور اس پر مسافر پر بھی فرض ہے، مگر سفر کی مشقت کی وجہ سے مسافر کے لیے اس کے اندر نرمی ہے، روزے کے اندر بھی یہی صورت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے اندر فرق نہیں، اختلاف نہیں ہے دونوں صورتوں میں، دونوں کا حکم ایک ہی ہے، مگر مشقت کی وجہ سے مسافر کو رعایت دے دی گئی۔ اور دوسرا وہ یفوت بمزل وقت نہیں، کہتے ہیں کہ اگر مسافر پر سفر میں تو وہ کر نہیں سکتا، اس کے پاس اسباب نہیں، اور اگر وہ لوٹ کر آئے اور لوٹ کر آ کے اپنی اقامت میں قربانی کرنا چاہتا ہے، وقت گزر جائے گا، وقت گزرے گا تو قربانی نہیں ہو سکے گی۔ تو اس لحاظ سے کہتے ہیں اس وجہ سے ہم نے اس پر قربانی واجب قرار نہیں دی۔ فلا تجب علیہ بمنزلۃ الجمعہ، جب وقت گزر جائے گا تو جیسے جمعہ کا وقت گزر جائے تو جمعہ ادا نہیں ہو سکتا، جمعہ کی جماعت ہو جائے، اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جب قربانی کا وقت گزر جائے گا تو قربانی نہیں ہو سکے گی۔ والمراد بالارادۃ فی معروف یا واللہ عالم، کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارادہ کی بات کی ہے اس کا صحیح اور حقیقی مفہوم تو اللہ ہی جانتا ہے، مگر جیسے ایک مفہوم آپ نے سمجھا ہے کہ ہم نے بھی سمجھا ہے۔ ضد السہو، فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کا فرمایا تو یہ سہو کی ضد ہے، جس طریقے سے قرآن مقدس میں رب ذوالجلال فرماتا ہے الذین هم فی صلاتہم ساہون، کہ وہ لوگ نماز کے اندر سہو کرتے ہیں۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو نماز کا ارادہ رکھتا ہے، دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو نماز میں سہو کرتا ہے۔ ارادہ رکھنے سے مراد کہ وہ نماز کی فرضیت پر یقین رکھتے ہوئے اس کی ادائیگی کے لیے اپنے آپ کو پابند رکھتے ہیں، اور دوسری طرف وہ ہے کہ وہ نماز کی پابندی پر اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے تو اسے سہو ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ ارادہ جو آپ نے فرمایا تو سہو کی ضد ہے، یعنی اس بندے کا قربانی کو ترک کرنے کا ارادہ نہ ہو بلکہ قربانی کی ادائیگی کا ارادہ ہو۔ تو اس طریقے سے آپ نے فرمایا لتخیر، انہیں اختیار دینا تو مراد نہیں، جیسے آپ لوگوں نے مراد لے لیا کہ اختیار ہے تو جناب اختیار آ گیا تو واجب ثابت نہ ہوا۔ اور پھر کہتے ہیں والعتیرہ، عتیرہ کیا ہے؟ منسوخۃ، کہتے ہیں کہ عتیرہ منسوخ ہو چکا ہے، قربانی یوم الاضحیٰ کے دن کی قربانی ثابت ہو گئی، عتیرہ منسوخ ہو گیا۔ وَهِيَ شَاةٌ تُقَامُ فِي رَجَبَ عَلَى مَا قِيلَ، فرماتے ہیں کہ یہ ایک طرح کے ایک بکری کی قربانی دی جاتی تھی رجب کے مہینے میں، اور اب اسے منسوخ کر دیا گیا۔ اب یہاں پر آخر میں ایک خوبصورت بات اور ایک انتہائی اہم بات بیان کرتا ہوں۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بڑی شاندار بات بیان کی، یعنی سنت ہے یا واجب ہے یہ ایک الگ بات ہے، آپ اسے سنت بھی ثابت کر لیں تو آپ فرماتے ہیں کہ احیاء سنتی واجبتن، فرمایا کہ ان احیاء سنتی واجبتن، فرماتے ہیں کہ سنت ہے یا واجب ہے یہ ایک الگ بات ہے، مگر سنت بھی ہو تو فرمایا کہ سنت کا احیاء واجب ہوتا ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں لوگ سنت کی طرف دھیان نہیں دیتے، اس وجہ سے نہیں دیتے کہ وہ غیر واجب ہے، یعنی سنت کے غیر واجب کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اہم نہیں، مگر بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سنت کا احیاء کرنا واجب ہے۔ سنت کا احیاء کرنا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس طریقے سے ترک کر دے اسے غیر اہم سمجھ کر
تو وہ واجب کا تارک ہے۔ اور پھر ابن امام الحنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہیں پر فرماتے ہیں ترک السنت اصلاً حرام، سنت کو اصلاً ترک کر دینا، اسے غیر اہم سمجھ کر، غیر واجب سمجھ کر، اور اس نظریے کے ساتھ کہ سنت واجب نہیں ہے، غیر اہم ہے، یا اس کو مباحات کی طرح سمجھ لینا کہ جیسے جو چیزیں واجب نہیں ہوتی مباح ہوتی ہیں، اسی طریقے سے اگر سنت غیر واجب ہے تو اسے مباحات میں شامل کر لینا اور مباحات کی طرح اسے ترک کر دینا، کبھی کر لیا کبھی نہ کیا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس طریقے سے سنت کو ترک کرتا ہے تو وہ حرام کا مرتکب ہے۔ سنت یا واجب یہ ایک الگ بات ہے، مگر یہ ذہن میں رہے کہ سنت غیر اہم نہیں، غیر واجب ہونا الگ بات ہے، غیر اہم ہونا الگ بات ہے۔ یہ فقہی احکام کے مدارج ہیں، فقہی احکام مدارج ہیں، کوئی فرض ہے، کوئی واجب ہے، کوئی سنت ہے، ان کے اپنے اپنے۔ جب فقہا بحث کرتے ہیں کہ یہ واجب نہیں یہ سنت ہے تو مطلب ہوتا ہے کہ یہ سنت کے درجے پر اہم ہے، اوامر کے اندر شامل ہے، فرض واجب سنت یہ سب اوامر میں آتے ہیں۔ تو جب سنت قرار دیا جاتا ہے، غیر واجب کہا جاتا ہے، تو اس سے مراد اس کی اہمیت کو ختم کرنا نہیں بلکہ اس کے درجے کا تعین ہے، یعنی یہ کس درجے پر لازمی ہے، کس درجے کا امر ہے، کس درجے کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں دین کی صحیح تعلیمات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین سے ہمیں سنت سے اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے تمسک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی